سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی ایک مرتبہ سلطان الواعظین علامہ سید احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ اشرفی الجیلانی جو حضور سرکار کنا کے والد ہیں وہ بیان کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے تو کسی نے سوچا کہ سید صاحب بیان کر رہے ہیں اس لیے آپ کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، لیکن جب بیان ختم ہوا تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ کہا سید بیان کر رہا تھا اور سید کے نانا تشریف لائے تھے، حضور کا جلوہ دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ وہ جلسے ہیں، یہ وہ محفلیں جس کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، ان کی خصوصی توجہ ہوتی ہے۔ اگر وہ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، مگر کوئی مجمع میں احمد رضا جیسا فکر والا تو ہے، کوئی مجمع میں احمد اشرف جیسا خطیب تو ہو، ایسے مخلصین تو ہو محفل کے اندر۔ اقبال نے اسی کا رونا تو رویا تھا، تب برقی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ بس نام ہی نام ہے، کچھ نہیں۔ حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا تھا کہ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ جلسوں کا حال یہ ذکر رسول ہوتا ہے، کچھ لوگ ممبر پہ بیٹھ کے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ممبر والے اگر موبائل دیکھیں گے تو نیچے والے کدھر دفن ہوں گے مجھے نہیں پتا۔ یہاں نہیں لوگ ایسا کر رہے ہیں، لیکن جنرل بات کر رہے ہیں، یہاں نہیں کر رہے ہیں، یہاں کوئی نہیں کر رہا ہے، یہاں سب برابر ہے، آپ بھی برابر ہے، یہ لوگ بھی۔ لیکن یہ دکھ ہوتا ہے، وجہ اس لیے کہ ممبر پہ اس کو بٹھایا ہی نہیں جا رہا ہے جو ممبر پہ بیٹھنے کا حقدار ہے۔ ممبر بھرنے کے لیے کسی کو بھی لا کے گھسا رہے ہو، ممبر پہ بیٹھنے کا حقدار کون ہے؟ جن کے چہروں پہ داڑیاں بھی نہیں وہ بھی ممبر پہ گھس کر آتے، جنہیں غسل وضو کا طریقہ یاد نہیں وہ بھی آ کر کے گھس کے بیٹھتے۔ ممبر کا تقدس پامال ہو رہا ہے، محفلوں کا تقدس، پھر حضور کی زیارت کیسے ہوگی؟ یہ وہ محفلیں جہاں آنے سے تقدیریں سنورتی ہیں، یہ وہ محفلیں جہاں آنے سے مقدر سنورتے ہیں۔ میرے بھائیوں ان محفلوں کی قدر کرو، ان کی عظمت جانو، اور یہ بات یاد رکھنا کہ وہی جام ہے، وہی مہکدہ ہے، وہی سرائی ہے، وہی ساقی ہے، بس پینے والے وہی آ جائیں تو پھر وہی جلوہ گری ہے۔ میرے امام کہتے مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، کہتے وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لہر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ بے شک سبحان اللہ، ساری تو انہی کی جلوہ گری ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ تو بات دور نکل گئی، چلیے بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے بات کہی تو بات ہو گئی، ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں، بلند آواز سے پڑھیں، سب پڑھیں گے تو ہزاروں درود ایک ساتھ بارگاہ رسالت میں پہنچ جائیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف سب مل کر کے پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، وہ سوز عشق، وہ سوز دل، وہ دلوں کی تڑپ، وہ اندر سے ایمان کی تڑپ، وہ ایمان کی للک، وہ رسول اللہ کا عشق جس کے لیے صحابہ کرام نے مکہ جیسا وطن چھوڑا، صحابہ کرام نے ماں باپ چھوڑے۔ اللہ اکبر، ہم رسول اللہ کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں؟ آئیے بات کا آغاز کرتے ہوئے میں صرف تمہید کے طور پہ اصل عنوان پہ تو آنا ہے، ویسے آپ نے اتنے سارے عنوان دیے ہیں، کوشش کروں گا کہ جتنے عنوان دیے ہیں سب کو تھوڑا تھوڑا سا ٹچ کرنے کی کوشش کروں، لیکن توجہ فرمائیں، میری اپنی بھی دل کی بات، آپ کے عنوانات پر تو میں آؤں گا لیکن میری اپنی دل کی بھی کچھ بات عرض کرنا ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کون ہے؟ جن لوگوں نے رسول اللہ کے سامنے کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو اہمیت نہیں دی، حضور کے سامنے جو آیا انہوں نے اس شیش محل کو اپنے قدموں سے چکنا چور کر دیا۔ ان لوگوں نے مکے جیسے وطن کو چھوڑنا پڑا،
نہیں دیکھا کہ مکے میں کعبہ ہے، نہیں دیکھا مکے میں اللہ کا گھر ہے، نہیں دیکھا مکے میں زمزم ہے، نہیں دیکھا مکے میں صفا مروہ ہے۔ رسول اللہ نے کیا پیٹ کر لی مکے کی طرف، سارے صحابہ مکہ چھوڑ کر کے حضور کے پیچھے پیچھے چل دیے اور لوگوں کو بتا دیا کعبہ کی عظمت اپنی جگہ ہے۔ ذرا توجہ کرنا، مومن کسے کہتے ہیں، ایمان والا کسے کہتے ہیں، وفادار رسول کسے کہتے ہیں، عاشق رسول کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے مکے کی طرف پیٹ کیا کر لی۔ اللہ کا گھر کل بھی کعبہ تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے اللہ کا گھر نہ تھا، جس دن سے بنا ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا پھر بھی کعبہ اللہ کا گھر تھا، آدم آئے نہیں تھے پھر بھی کعبہ اللہ کا گھر تھا۔ فرشتوں نے پہلی مرتبہ اس کعبے کو تعمیر کیا، آدم کی ولادت سے پہلے تعمیر کیا، مگر اللہ اکبر جب رسول اللہ نے کہا مکہ چھوڑ دو، حضور نے کیا کہا؟ مکہ چھوڑ۔ کسی نے کہا اللہ کا گھر ہے، اور مکہ چھوڑ کر کا مدینے پہنچو، وہاں تو کوئی اللہ کا گھر ہی نہیں تھا۔ توجہ فرمائیں، آپ کی توجہ ہے؟ ہاں، اگر توجہ ہے تو غور کرو۔ حضور کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ دو، اور کہاں چلو؟ میں کہہ رہا ہوں ادبن مدینے چلو، لیکن اس وقت تو وہ مدینہ بھی نہیں تھا، وہ تو یثرب تھا، وہ یثرب تھا، یثرب۔ وہاں نہ کوئی اللہ کا گھر تھا، کوئی تھا اللہ کا گھر؟ کوئی نہیں۔ آب و ہوا ایسی تھی کہ بیماریاں آتی تھی۔ توجہ، شہر شفا چھوڑنے کے لیے کہا اور کہا شہر وبا کی طرف چلو۔ غور ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ غور تو کریں۔ شہر شفا چھوڑو، اور وہ تو شہر وبا تھا ہی اس وقت، یثرب چلو۔ اور پھر کسی صحابی کی زندگی میں یہ بات نہیں ملتی، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تو بیماریوں کا گھر ہے، یہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ کا کوئی بظاہر گھر نہیں ہے۔ اللہ کے گھر سے مراد ایسا نہیں کہ معاذ اللہ اس میں مقید ہے، یہ اللہ کا گھر اس کو کہتے ہیں، یہ نسبت تشریفی ہے، اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں نسبت کی وجہ سے۔ لیکن وہاں کوئی مسجد تو تھی نہیں اس وقت، نہ مسجد قباء تھی، نہ مسجد جمعہ تھی، نہ مسجد نبوی تھی، کوئی مسجد ہی نہیں تھی۔ یہاں حرم، وہاں کوئی حرم نہیں، یہاں شفا، وہاں کوئی شفا نہیں۔ لیکن صحابہ نے کوئی نفع نقصان نہیں دیکھا، یار نے کہہ دیا چھوڑ دو، چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، اور چھوڑ کے نکل گئے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا یثرب تھا، نبی نے قدم کیا رکھے، پھر کعبہ بھی اس شہر کو حسرت سے تکنے لگ گیا۔ سبحان اللہ، نبی کے قدموں کی برکت تھی، یثرب مدینہ بن گیا، اور دنیا پکار اٹھی نہ ہو آرام، جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کے لے کے آئے خاک ان کی آستانے سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ شہر شفا ہو گئے۔ وہ شہر شفا ہو گیا، اور پھر وہاں اللہ کا گھر بنا، مسجد قباء، مسجد نبوی، مسجد جمعہ، مسجد قبلتین، پھر مسجدیں بنتی گئی، اور یہ وہاں کوئی حرم نہیں تھا، پھر وہاں حرم بھی بن گیا۔ لیکن صحابہ نے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ چھوڑا نا۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے صحابہ نے حضور کے کہنے پر جس شہر میں اللہ کا گھر تھا اس شہر کو چھوڑ دیا۔ یہ وہ مسلمان تھے، اور رسول اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں، ان سے کہا مکہ چھوڑ دو۔ نہ انہوں نے حجر اسود دیکھا، نہ کعبہ دیکھا، نہ زمزم دیکھا، نہ صفا مروہ دیکھا، نہ شہر امن دیکھا، نہ اللہ کا حرم دیکھا۔ محبوب نے کہا چھوڑ دو تو چھوڑ دو۔ سب چھوڑ کر کے چلے گئے نا مدینہ شریف، کوئی نہیں بچا۔ اور رسول اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں گناہ چھوڑ دو، اور ہم نہیں چھوڑے۔ تو بتاؤ مومن بن رہے ہو یا منافق بن رہے ہو؟ صحابہ نے تو بتایا نا کہ اگر نبی کہہ دیں گے مکہ چھوڑ دو تو مکہ چھوڑ دیا۔ کسی ایک نے بھی مکے میں رہنا گوارا نہ کیا۔
जहां की एक नेकी 1 लाख के बराबर। साहबा ने बता दिया हम सवाब के नेकियों के सौदागर नहीं है, हमें तो यार की मर्जी पे यार राजी रहे, बस अपना काम चलता रहे। बताओ वो जानते थे इस फलसफे को कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाएं। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह महबूब की रजा चाहता है तो हम क्यों ना चाहे। लेकिन उन मुसलमानों में और हम में फर्क क्या है, वो रसूलुल्लाह के कहने पे मक्का छोड़ते और हम रसूलुल्लाह के कहने पे गुनाह नहीं छोड़ते। और फिर कहते हैं हजरत हम परेशान क्यों हैं, तो क्यों ना हूं, हुजूर की बात मानी कब है। और एक बात याद रखना, जब हुजूर कह दे ये छोड़ दे और छोड़ दे तो नुकसान नहीं होगा, कभी फायदा ही होगा। जब निकले थे, तवज्जो, जब निकले थे मक्का छोड़ के तो मुहाजिर बन के निकले थे, और जब पलटे हैं तो फातह मक्का बन के पलटे। और रसूलुल्लाह ने बता दिया मेरे कहने पर अगर चंद दिन के लिए मक्का छोड़ा है तो वापस ऐसे ले जाऊंगा कि क़यामत तक फिर तुम्हें कोई मक्के से निकाल नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हुजूर की फर्मा बरदारी का इम्तिहान हो रहा था कि हुजूर फर्मा बरदार अपने फर्मा बरदारों का इम्तिहान ले रहे थे कि ये कितने फर्मा बरदार है और हम कितने फर्मा बरदार है। वो मक्का छोड़ते नफा नुकसान नहीं देखते, वो हज की जगह छोड़ते नफा नुकसान नहीं देखते, वो उम्रा की जगह छोड़ते नफा नुकसान नहीं देखते। और आज के मुसलमान का हाल ये है कि मुसलमान तो सूद के चक्कर में नबी का फरमान नहीं देख रहा है, पैसों को देख रहा है। गोया कि वो पैसों का लोभी, पैसों का लालची, पैसों का इबादत गुजार, पैसों का बंदा बना है। अब मुझे बताओ मुसलमानों, जो अपने नबी की गुलामी करने की बजाय पैसों की गुलामी करेगा वो इज्जत के साथ कैसे जिएगा, उसको सच्चा मोमिन कहलाने का हक कब होगा। हमसे तो रसूलुल्लाह ने मक्का छोड़ने के लिए नहीं कहा, उनसे कहा वो तो मक्के में पैदा हुए थे। हमसे तो जिना छोड़ने के लिए कहा, हमसे तो शराब छोड़ने के लिए कहा, हमसे तो जुआ छोड़ने के लिए कहा, हमसे तो हराम छोड़ने के लिए कहा। हमसे वो कुछ भी नहीं हो रहा है। अल्लाह अकबर, इल्ला माशाअल्लाह, हर मुसलमान हराम में डूबा हुआ है इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, कोई झूठ के हराम में मुब्तला है, कोई जिना के हराम में मुब्तला है, कोई शराबीपन के हराम में मुब्तला है, कोई जुए के हराम में मुब्तला है। अब बताओ मुसलमानों, और फिर सहाबे किराम पर टिप्पणी लोग करते हैं, वो सहाबा जिन्होंने रसूलुल्लाह के कहने पे शहर छोड़। मैं तो ये एक जुमला कह रहा था, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में उन्होंने माओं को भी छोड़ दिया। मां छोड़ना किसको कहते हैं, मां छोड़ना एक नाम है, बड़ा अजीम नाम। इस्लाम का मदीने मुनव्वरा का पहला मुअल्लिम, जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता वो अपनी मालूमात में इजाफा कर ले। इस्लाम का पहला मुअल्लिम मदीने मुनव्वरा, पहला मुबल्लिग जो भेजा गया तबलीग के लिए, उस मुअल्लिम और उस मुबल्लिग को दुनिया सैयदना मुसअब इब्न उमैर के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान। उम्र छोटी थी, खूबसूरत बहुत थी, आवाज बहुत हसीन थी, और अपनी बात मनवाने का फन अल्लाह ने अता किया था। बहुत मालदार बाप के बेटे थे, मक्के में रहते थे तो सबसे ज्यादा कीमती कपड़े मुसअब ही पहनते थे। इतना महंगा इत्र उस दौर में लगाते थे कि जब मक्के की गलियों से गुजरते थे तो मक्के की औरतें बातें करती थी, ये जो खुशबू इतनी गहरी आ रही है सिर्फ उमैर के बेटे मुसअब ही के कपड़ों से आ सकती है, इसलिए कि इतना महंगा इत्र वही लगाता, उससे ज्यादा मक्के में कोई महंगा इत्र नहीं लगाता। इतने महंगे कपड़े वही पहनता है, इससे ज्यादा महंगे कपड़े कोई नहीं पहनता। माँ ने हर आराम दिया था, माँ ने हर राहत दी थी, और मुसअब भी माँ के इतने फर्मा बरदार थे, इतने फर्मा बरदार थे कि माँ ने अगर दिन के वक्त कह दिया कि रात है तो मुसअब कहते थे हाँ रात है, और अगर रात को कह दिया दिन है तो दिन। माँ बेटे में इतना प्यार था, माँ को घमंड था, माँ को गुरूर था। मेरे बेटे को अगर रात को दिन कहती हूँ तो मान जाता है, दिन को रात कहती हूँ तो मान जाता है। लेकिन एक वक्त वो आया, मुसअब मक्के की गलियों से ऐसे कीमती कपड़े, कीमती
قیمتی عطر لگا کر گزر رہے تھے. اب ذرا تصور میں لائیں. پھر کہتا ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے زیارت ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو آنکھیں بند کر کے, کچھ لوگوں کو کھول کے, کچھ لوگوں کو تصور میں, کچھ لوگوں کو تخیل میں, لیکن بہرحال اگر کرنے والا چاہے تو سب ہوتا ہے. آنکھ والا تیرا جو بن کے تماشا دیکھے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں اب یہاں ساؤ کھیڑی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کو اب مکے کی گلیوں میں تصور میں پہنچ جانا چاہیے. تھوڑا تصور کریں, ایک خوبرو خوبصورت جوان جس کی جوانی پر جو بنے قربان, جس کے حسن اور جمال پر شفق کا جمال, افق کی سرخیاں, تتلیوں کا باغپن اور پھولوں کی نکھت اور نزاکت قربان ہو. ایسا خوبرو جوان پورے تمطراق کے ساتھ, پورے ناز و انداز کے ساتھ مکے کی گلی میں خوبصورت سا لباس پہن کر, قیمتی عطر لگا کر, اپنی ماں کے دیے ہوئے ناز و نعمت کے ساتھ چل رہا تھا. ایسے میں اس کی آنکھیں چار ہوتی ہے آمینہ کے لال سے. اللہ اکبر. خوبصورت کپڑے ہی تو سب نہیں ہوتے, خوبصورت کپڑے ہی تو سب کچھ نہیں ہوتے, سفید چمڑی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اور یہ بھی یاد رکھنا, افریقیوں کا مصریوں سے متاثر ہو جانا آسان ہے, لیکن مصریوں کا مصریوں کے حسن سے متاثر ہونا یہ بہت کمال کی بات ہوتی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے تو لوگ آج تک دنگ ہے کہ یوسف پر مصر والے کیوں فدا ہیں. اس لیے کہ افریقی سوڈانی اگر کسی پہ فدا ہو جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بیچاروں کی کالی چمڑی ہے, کبھی انہوں نے گورا انسان دیکھا نہیں دیکھا, اس لیے وہ کسی پر بھی قربان ہو سکتے ہیں. لیکن جو مصری خود خوبصورت ہوں تو پھر وہ مصری اگر کسی یوسف پر قربان ہو جائے تو پھر بات بنتی ہے نا, پھر بات ہوتی ہے. اللہ اکبر. لیکن ابھی اس نے یوسف کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, ابھی جانے یوسف کا کمال کا تذکرہ, ابھی جانے یوسف کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت مصعب ابن عمیر پورے ناز و انداز کے ساتھ, تمطراق کے ساتھ مکے کی گلیوں میں چل رہے, خوبصورت بھی ہے, کپڑے بھی قیمتی عطر بھی ہے, لیکن سامنے سے آمینہ کا لال آ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ آمینہ کا لال جسے چاند کبھی دیکھ لے تو 2-3 دن تک کے نکلنا اس کو شرم آئے. کسی محرر نے لکھا تھا آج چاند مکے میں کیوں نہیں نکلا, تو اس کے تصور نے جواب دیا شاید تلوہ مصطفیٰ سے چادر ہٹ گئی ہوگی, اس لیے اس کو نکلنے میں حیا آ رہی ہے. آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, گر نظارہ کرتا تو چاند اتارا کرتا, مگر ایسا ہوا نہیں, کیوں چھپ گیا چاند, نہ آئی تیرے دیدار کی سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر. ارے اس جان کی اوقات کیا ہے, اس جان کی حیثیت کیا ہے, یہ چاند چمکتا کیوں ہے یہ تو اہل دنیا کہیں گے, لیکن ہم عاشق کہتے ہیں چاند اس لیے چمکتا ہے, سورج اس لیے تاباں ہے کہ جب رسول اللہ کی سواری پر بیٹھ کر جب کبھی نکلتے ہیں تو چاند و سورج سواری کا گرد و غبار لے کر اپنے چہرے پہ ملتے ہیں, تب جا کر ان کو چمکنے کی خیرات ملتی ہے. اسی لیے میرا امام اس تصور کو یوں بیان کرتا ہے, نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما, نور کی خیرات لینے محروما. چاند و سورج کو کہتے ہیں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما, اٹھتی ہے کی شان سے گردے سواری. سبحان اللہ, سبحان اٹھتی ہے کی شان سے, اٹھتی ہے کی شان سے. حضور کی غبار نہیں, حضور کے تلووں کا غبار نہیں, حضور کی نالین کا غبار نہیں. حضور جس سواری پر بیٹھ جائیں اس کی ٹاپوں سے لگ کر جو غبار اٹھتا ہے اس سے چاند و سورج چمکنے کی خیرات لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما, نور کی خیرات لینے دوڑ
دوڑتے ہیں محرما اٹھتی ہے کشان سے گردے سواری واہ واہ اور پھر کہتے کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ ایک طرف روزے کا نور ایک سمت منبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ اندازہ فرمائے مصعب ابن عمیر حضور سے آنکھیں چار ہوتی ہیں اور مصعب حضور کا حسن دیکھ کیونکہ مصعب نے تو قیمتی عطر لگا رکھا تھا حضور نے کوئی عطر ہی نہیں لگایا تھا کیونکہ ان کے پسینے سے خوشبو آتی ہے بے شک بے شک اس پر میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا اس لیے کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں سنیوں کو کہوں سبحان اللہ بولو میں تو سنیوں کے ایمان کا امتحان دیکھتا ہوں نا سبحان اللہ سبحان کہ یار کا ذکر ہوتا ہے پھر بھی سنی چپ کیسے رہتا ہے واللہ سنی تو وہ ہے یار کے ذکر پہ جان دے دے یار کے ذکر پہ جان دے دے یہ تو سبحان اللہ کہنا زبان نہیں کھول سکتا بالکل تو حضور کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی اور ایسی آتی تھی کہ اگر دلہن لگا لیتی تھی تو اس کی نسلیں مہک جاتی تھی جا کر تحقیق کر لو اور اگر معلومات میں اضافہ ہو تو میری معلومات میں بھی اضافہ کر دینا آج تک اس ترقی یافتہ ٹیکنالوجی دنیا نے ایسا عطر بنایا ہی نہیں کہ جس کو اگر دلہن لگا لے تو اس کا بچہ مہکے اس کا بچہ مہکے ایسا عطر آج تک تیار نہیں ہوا کنوج والوں سے جا کر تحقیق کر لو اور جس شہر کے اندر عطر بنتے جا کر کے پوچھ لو سعودی سے تحقیق کر لو اور ایران سے تحقیق کر لو اور جو عطر بنتا ہے دبئی میں وہاں سے تحقیق کر لو جہاں جہاں بنتا ہے میں کس شہر کا نام لے کے ٹائم پاس نہیں کرنا چاہتا لیکن جا کر تحقیق کر لو جہاں جہاں عطر بنتا ہے کہ کوئی ایسا عطر بھی ایجاد ہوا جو ماں لگا لے تو بیٹا مہکے ارے ماں خود 4 دن نہیں مہک سکتی لیکن یہ میرے نبی کا پسینہ یہ اپنے نبی کا پسینہ یہ میرے آقا کا پسینہ یہ میرے سرکار کا پسینہ ہوا قائدنا و قدوتنا محمد الرسول اللہ اگر دلہن لگا لے تو صرف بیٹا نہیں اس کی پوری نسل مہکتی ہے پوری نسل مہکتی ہے اندازہ فرمائے مصعب نے اس حضور کو دیکھ کر ڈھیر ہو گئے اور پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے مصعب ابن گھر آئے تو کسی نے چگلی کر دی ماں کو تیرا بیٹا تو مرتد ہو گیا معاذ اللہ یہی غلط پروپیگنڈا حق کے خلاف ہمیشہ غلط پروپیگنڈا ہمیشہ غلط بزدل لوگ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں اس لیے کہ بزدل جب جیت نہیں پاتا تو وہ غلط پروپیگنڈا کرتا ہے جس کو پروپیگنڈا کرتے دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ بزدل ہے آج بھی اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں بزدل لوگ ہیں کل تک کے تقریروں کا سہارا لے رہے تھے تقریروں میں ہار گئے تو تحریروں کا سہارا لیا تحریروں میں ہار گئے تو ویب سائٹ کا سہارا لیا ویب سائٹ پہ بھی ہار گئے تو فلموں کا سہارا لے کر سمجھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف لوگوں کو بہکا لیں گے اور نچنیوں اپنی اوقات میں رہو واہ 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 بہت نچنیے سمجھائیں گے قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے نچنیوں ناچتے رہو تمہاری اوقات اتنی ہی ہے تم قرآن کی آیت کا مطلب ہمیں بتاؤ گے ہمارے یہاں اصول ہے ہر عالم بھی قرآن کی آیت کا مطلب اپنی طرف سے نہیں بتا سکتا بے شک بے شک ہمارے یہاں علم تفسیر کا اصول ہے جب تک 54 علوموں میں عالم کو مہارت نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کو قرآن کی تفسیر کرنے کا حق نہیں دیا جاتا تقریر کرنے کا حق ہر عالم کو ہے تفسیر کرنے کا حق ہر عالم کو نہیں ہے تو جب عالم تفسیر نہیں کر سکتا ہر عالم تو نچنیہ تفسیر کرے گا اوقات دیکھو اپنی بیٹھ کے استنجا کرنے کا شعور نہیں قرآن پر بات کرنے چلے ارے لوگوں کے حکیم الامت کہلانے والے ٹھوکر کھا گئے قرآن کو سمجھانے میں تم کون ہو بہت بڑا بخار آ رہا ہے مینڈکیوں کو زکام ہوا ہے عورت کو کھیتی کہہ دی عورت کو کھیتی کہہ دی میں نے کہا قرآن سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کی خیرات چل جائے ورنہ عرب میں پیدا ہونے والے بھی نہ سمجھ سکے کھیتی کہنے پر تمہیں غصہ آتا ہے میں نے کہا کھیتی کس کی ہوتی ہے جس کی کھیتی ہوتی ہے اس کو کسان کہتے ہیں
اور میرے بھارت کے اندر لوگ جے کسان کا نعرہ لگاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں اپنے عقیدے میں وہ جے کسان کا نعرہ لگاتے ہیں. وہ کسان کو اپنے عقیدے میں انداتا کہتے ہیں. وہ کسان کو جتنی سبسڈی دی جاتی ہے ہمارے بھارت میں کسی اور کو نہیں دی جاتی. جتنا عزت کے ساتھ کسانوں کو رکھا جاتا ہے کسی اور کو نہیں رکھا جاتا. کیوں؟ کسان بنتا کیسے ہے؟ کسان کھیتی سے بنتا ہے. جس کے پاس کھیتی ہے وہی کسان ہوتا ہے. پتا چلا کھیتی والا کسان ہوتا ہے اور جو کسان ہوتا ہے وہ عزت دار ہوتا ہے. بے شک بے شک. اور تمہارے پاس کھیتیاں نہیں ہے نا اس لیے تم کھیتی کی اہمیت نہیں جانتے. نمبر 2، کھیتی ہی سے پھل نکلتے ہیں، کھیتی ہی سے پھول نکلتے ہیں، کھیتی ہی سے پتیاں نکلتی ہے، کھیتی ہی سے روزی ملتی ہے، کھیتی ہی سے اناج پیدا ہوتا ہے. گیہوں چاول باجرہ یہ سب کھیتی سے ملتے ہیں. اگر کھیتی نہ ہو تو کتے کی طرح سینے پہ زبان لٹک جائے، کھانے کے لیے محتاج ہو جاؤ. بے شک بے شک. اور ہمارے ہندوستان میں لوگ کھیتی کو ماں کہتے ہیں. بہت خوب حضرت، بہت کھیتی کو ماں کھیتی کہہ دیا میں نے کہا کھیتی ماں کہی جاتی ہے. لوگ اپنے عقیدے میں کھیتی کو ماں کہتے ہیں. کھیتی کرنے والے کی جے وجے پکارتے ہیں. ان کی سبسڈی کا مطالبہ. کسی کے بھی ساتھ انیائے ہو جائے لوگ تڑپے نہ تڑپے، لیکن اگر کسان کے ساتھ انیائے ہو جائے تو پورا ملک تڑپتا ہے. اس لیے کہ کسان مر جائے گا تو پورا ملک مر جائے گا. اناج کون انتظام کرے گا؟ ایک بات اور بتاؤں، لیکن کھیتی کی خصوصیت ہوتی ہے. بہت نفیس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کھیتی کی خصوصیت ہوتی ہے جس کی کھیتی ہوگی حل وہی چلائے گا، بیج وہی بوئے گا. پڑوسی کو حق نہیں ہوتا کہ جس کی کھیتی ہو کوئی دوسرا آ کر کے بیج بو دے. اسی لیے ہمارے عورت کو کھیتی کہا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو عورت کو کھیتی نہیں مانتا وہ سمجھے کہ بیج کس نے بویا ہے تمہارا میٹر تم جانو. ہم ممبر کے تقدس کو پامان نہیں. بہت بہت سبحان اللہ، بہت اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. بہت خوب حضرت، سبحان اللہ زندہ باد. اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ تو میں طالب علم ہوں، میں نے کھیتی کا معنی اتنا ہی بیان کیا. حالانکہ اور بھی آ رہا ہے لیکن میرا عنوان یہ نہیں ہے. جب ہمارے علماء اور محققین بیان کریں گے تو چھٹنے کو جگہ نہیں. بے شک. اس لیے ہم کہتے ہیں نچنیوں کو کہو اوقات میں رہے. ہمارے قرآن کی ارے تم کیا کرو گے قرآن کی تفسیر جب غالب اور اقبال کے اشعار سمجھنے کی تمہارے اندر اوقات نہیں ہے. جب تم غالب اور اقبال کے اشعار سمجھنے کی اوقات نہیں رکھتے، جب مخلوق کے اشعار سمجھنے کی اوقات نہیں ہے تو خالق کے کلام کو سمجھنے کی اوقات کہاں سے لا؟ میرے نبی کے کلام کی شان فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر میلی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، بیان ہے جس کا بیان ہے. جب نبی کی زبان کی یہ شان ہے تو قرآن کی زبان کی شان کا عالم کیا. لیکن عنوان وہ نہیں ہے. آپ جلدی جلدی چلتے ہیں. حضرت مصعب ابن عمیر نے حضور کو دیکھا، مسلمان ہو گئے. جا کے کسی نے چگلی کی طرح بیٹا تو مرتد ہو گیا. ماں نے کہا آنے دو. رات کو دن کہتی ہوں تو مان لیتا ہے، دن کو رات کہتی تو مان لیتا ہے. میں نے کوئی ریکھا کھینچی اور کہا کہ اس کو پار نہ کرنا تو میرا بیٹا میری کھینچی ہوئی لکیر پار نہیں کرتا. آسان ہے، پڑھ لیا نا محمدی عربی کا کلمہ، ابھی کہہ دوں گی چھوڑ دے گا. لیکن ماں کو نہیں پتا تھا یہ وہ نشہ نہیں جسے تلسی اتار دے. یہ وہ نشہ ہے جسے انسان کاٹا تو جا سکتا ہے، نشہ عشق رسول اتارا نہیں جا سکتا. اور اسی نشے سے لوگ پریشان ہیں. دنیا جانتی ہے جس دن مسلمان کو یہ عشق کا نشہ چڑھ جائے گا اس دن وہ اپنے دور کا کبھی منصور بنے گا، کبھی سرمد بنے گا، کبھی سرمست بنے گا، کبھی جنید بنے گا، کبھی بایزید بنے گا. وہ اپنے دور کا امام بنے گا. اسی لیے دنیا تمہیں شراب کے نشے تک محدود رکھنا چاہتی ہے، عشق رسول کے نشے تک تمہیں لانا نہیں چاہتی. اور جب تک شراب کے نشے میں رہو گے عشق رسول کے نشے تک کبھی نہیں آ سکتے. جب تک جوے کے نشے میں رہو گے عشق رسول کے نشے تک کبھی نہیں آ سکتے. جب تک حرام گناہوں کے نشے میں مبتلا رہو گے عشق رسول کا نشہ تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے کہ ایک بات یاد رکھنا، جا کے کسی سے بھی پوچھنا، میری بات کا یقین نہیں آتا، دو نشے ایک ساتھ نہیں چڑھتے.
دو نشے ایک ساتھ نہیں چڑھتے، ایک ہی نشہ ہوتا ہے بس، دوسرا نشہ نہیں ہوتا، اور دوسرے نشے کے لیے پہلا اتارنا پڑتا ہے۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں، گناہوں کا نشہ اتار لو، عشق کا نشہ چڑھا لو، دنیا تمہارے قدموں میں نہ جھک جائے تو پھر کہنا۔ سبحان اللہ۔ ماں کو غرور تھا، ماں کو گھمنڈ تھا۔ ابھی مصعب کو کہوں گی، مصعب میری بات مان لے۔ گھر آئے میرے بیٹے مصعب، جی امی جی کیا بات ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا۔ ہائے ہائے ہائے، کتنے سچے لوگ تھے، جھوٹ قریب سے گزر کے بھی نہیں جاتا۔ جان چلی جائے پرواہ نہیں، زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا۔ یہاں تو 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے مسلمان، بلکہ تو اب لوگ جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، لوگ جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مسلمان یہ گناہ کر سکتا ہے؟ اس گناہ کا نام لیا، میں نہیں لوں گا۔ یہ گناہ کر سکتا ہے؟ کہاں کر سکتا ہے؟ یہ گناہ کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے، نہیں مر جائے گا جھوٹ نہیں بولے۔ یہاں تو بات بات پہ جھوٹ۔ میرے بھائی، حکومتوں سے بچنے کے لیے، پولیس سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنا تو بہت بہت دور کی بات۔ لوگ اپنے دوستوں کے لیے جھوٹ بولتے۔ بولا تھا 10 بجے پہنچنے کا، نہیں پہنچا، دوستوں نے پوچھا کہاں ہے تو؟ رستے میں۔ رستے میں؟ گھر میں بیٹھا، بولتا رستے میں۔ بھائی اگر تو سچ بولے گا کہ میں گھر میں ہوں تو وہ کر کیا لے گا؟ دوست تو ہی تو ہے، کر کیا لے گا؟ میں خود دیکھتا ہوں جلسے میں لوگ فون کر رہے ہوتے، چلو یار جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ، پبلک پریشان ہو رہی ہے جلدی آؤ، تو لوگ چائے پیتے پیتے بولتے ہیں بس رستے میں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ کیوں جھوٹ بولو؟ جلسے کے منتظمین کر کیا لیں گے یار؟ کیا کر لیں گے؟ ایک مرتبہ میں بدایوں شریف کے قریب ایک جلسے میں گیا، تو کچھ نکچڑے انتظامیہ تھے، الگ الگ رہتے لوگ، کچھ لوگ اتنے محبت دیتے، میں سمجھتا ہوں کہ 99.99% لوگ تو محبت ہی دیتے، لیکن کچھ لوگ پیشاور مقرروں کی وجہ سے ہر ایک کو ایک لکڑی سے ہانکتے ہیں۔ تو میں ٹریفک میں پھنسا تھا، پہنچنے میں لیٹ ہو گیا، تو ایک انتظامیہ جو صدر صاحب تھے کہتے ہیں مولوی صاحب اتنی لیٹ کیوں ہیں؟ میں نے کہا شکر مانو کہ آ گیا۔ وہ ایسی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا طے کر کے نہیں آیا، یار کے لیے آیا ہوں، نوکر نہیں ہوں آپ کا۔ لوگوں کا مزاج، میں کیوں چاپلوسی کروں کہ ارے لیٹ ہو گیا معاف کر دیے، ٹریفک میں اٹکا ہوا تھا، آپ کے لوگ ساتھ تھے میرے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر نہیں گیا وہاں۔ لوگوں کا کچھ حال مزاج بدل گیا، اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ علماء، یہ خطبہ، یہ مقررین جو پیسہ طے کر کے آتے تو ہمارے نوکر ہیں۔ بھئی جو طے کر کے آتے وہ نوکر ہوں گے، جو اللہ کے لیے آتے ہیں آپ ان کو نوکر نہ سمجھنا۔ کیا بات ہے، سبحان آپ جانے وہ جانے، جائز ناجائز کتنا ہے وہ محققین کا معاملہ، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور عرض کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ماحول خراب کیا تو لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے۔ تو جھوٹ نہیں بولنا، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، خالق کو کبھی ناراض نہیں کرنا۔ مخلوق کیا بگاڑ لے گی؟ کوئی جھوٹ بولنے کی، ہمارے بچوں کو جھوٹا ہم بنا رہے ہیں۔ غوث پاک کی امی جان نے کہا تھا بیٹا سچ بولنا، اور ہم اپنے بچوں کو جھوٹا، جو بچوں کو ماں باپ جھوٹا بنائیں وہ قوم ترقی کیسے کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، نقصان اٹھا لو مگر جھوٹ مت، نقصان اٹھا لو مگر جھوٹ مت، اس لیے کہ یاد رکھیے ہر عبادت کا ایک نور ہے، اور سچائی وہ عبادت ہے اس سے زیادہ نورانیت کسی میں نہیں ہے، کسی عبادت میں اس سے زیادہ نورانیت۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک عورت نے دیکھا، کبھی کبھی عورتیں بھی ایسی بات کر جاتی ہیں مرد بھی نہیں کرتا۔ روایت یوں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کسی نے اطلاع دی، یا رسول اللہ مدینہ منورہ کے نواح میں اوالی کے اندر ایک قافلہ اترا ہے، اور ان قافلے والوں کے پاس بڑے خوبصورت اونٹ ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو خوبصورت اونٹ پسند تھے، حضور خریدنے کے لیے گئے، ایک اونٹ پسند آ گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اونٹ دے دو، ہم شام کو اس کی رقم ادا کرتے ہیں۔
انہوں نے حضور کو دیکھا، نکیل پکڑا دی، حضور علیہ السلام اس کو لے کر چل پڑے۔ جیسے حضور نکلے اونٹ لے کر، کسی نے فتنہ چھوڑ دیا، ارے ہم اس کو پہچانتے نہیں، وہ ہمیں پہچانتا نہیں، ہم مسافر لوگ، اس کا اپنا شہر ہے، ہم اس کو تو جانتے ہی نہیں، اور تم نے شام کے وعدے سے اس کو اونٹ دے دیا، اگر نہ دیا تو وہ کہ ہاں یا ہم نے کیا نادانی کر لی، ہم اس کے سامنے کس قدر دیوانے ہو گئے کہ اس کے کوئی بات ہی نہیں کی، اس نے کہا شام کو دوں گا تو دے دیا ہم نے۔ یہی بحث ہو رہی تھی، ایک بوڑھی عورت بڈھی اس قافلے میں تھی، اس نے کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا بڑی اماں وہ اونٹ دے دیا اس اجنبی کو، اور اس نے شام کو دینے کے لیے کہا رقم، ہم پریشان ہیں کہ اگر نہیں دے گا تو کیا کر لیں گے، اس کا اپنا وطن ہے، ہم مسافر لوگ ہیں، کیا کر لیں گے؟ اس بڑھیا نے کہا میں قسم کھا کے کہتی ہوں وہ پیسہ ڈبائے گا نہیں، وہ لا کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی اماں تو نے کیسے کہہ دیا قسم کھا کر کہ وہ دے گا؟ کہا میں نے اس کو دیکھا، جو اس کا چہرہ تھا نا، وہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا، اس کے چہرے پہ سچائی تھی، اور شام ہوئی اور شام ہونے تک اللہ کے رسول نے را کر ان کی رقم کو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ بڑی بی نے کہا میں نے کہا تھا نا، اس کو تجربہ تھا، تو لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو حضور نے اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں، اور وہ قافلے والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سچائی وہ چیز، سچائی میں بہت طاقت ہے، بہت قوت ہے، سچائی پر قائم رہو، جھوٹ نہ بول۔ تو اتنے سچے تھے، ماں نے کہا تو محمد عربی کے ہاتھ میں مسلمان؟ ہاں ماں مسلمان ہو گیا۔ چھوڑ دے انہیں۔ نہیں ماں، پہلی بار کہا نہیں ماں، انہیں نہیں چھوڑ سکتا، انہیں نہیں چھوڑ سکتا ماں، یہ صحابہ ہے، یہ صحابہ ہے۔ اتنا عشق حضور میں، کیا کشش تھی اور کیا کشش ہے کہ جو دیکھ لیتا دیوانہ ہو۔ تجھ جیسی ہزاروں ماں ان کے قدموں پہ قربان کر دوں، بے شک سبحان اللہ۔ ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں کو غصہ آیا، انجام پتہ ہے مجھے چھوڑنے کا؟ ہاں پتہ ہے۔ کیا؟ میرے کپڑے اتارنے پڑیں گے، میرے گھر سے نکلنا پڑے گا، سارا آرام قربان کرنا پڑے گا۔ سب اتار کے دے دیا، ٹاٹ لپیٹا، اور ٹاٹ لپیٹ کر آئے اور خاموشی کے ساتھ دار ارقم میں بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام دیکھ کے رو پڑے، پہچانا کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عمیر کا بیٹا مصعب ہے، سب سے قیمتی کپڑے پہنتا تھا، آج ٹاٹ پہن لیا۔ فرمایا میرے عشق میں پہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے، آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے بھی عشق کیا ہے، حضور کے لیے کیا چھوڑا؟ غور کیجئے کیا چھوڑا۔ فجر کی نیند نہیں چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ نہیں چھوڑ رہے ہیں، شادیوں میں ڈی جے نہیں چھوڑ رہے ہیں، گانا نہیں چھوڑ رہے ہیں، تاش کے پتے نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم عاشق رسول۔ میں آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا، میں آپ سے بھی زیادہ گنہگار ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں منافق نہ بنو یار، منافق نہ بنو۔ منافق اس کو کہتے ہیں زبان سے کچھ کہے اور عمل سے کچھ کرے۔ اگر حضور سے عشق کرتے ہو، برا مت ماننا، آپ کے موبائل کے اسکرین پر پھر ہیرو کی تصویر کیوں ہے؟ اگر عشق حضور سے ہے تو آپ کے گھر کی ٹی وی کے اسکرین پر ہیرو کیوں ناچ رہا ہے؟ اگر عشق حضور سے ہے تو آپ کے بیٹے کے سر پہ جو بال ہے وہ رسول اللہ کے انداز میں ہونے کی بجائے ہیرو کے اسٹائل میں کیوں ہے؟ اگر حضور علیہ السلام سے واقعی عشق ہے تو تمہاری بیٹیوں کے بدن پر وہ لباس کیوں نہیں ہے جو رسول اللہ نے پہننے کا حکم دیا؟ وہ لباس کیوں ہے جو فلم کی اداکارہ پہنتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم منافق ہو رہے ہیں؟ اور یاد رکھنا، علماء سے پوچھ لو، قرآن میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ عذاب اگر کسی کو ہوگا منافق کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ منافق ہو تم، نہیں، یہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہیں منافق تو نہیں ہو گئے، کہیں ہو تو نہیں گئے، دل کے اندر نفاق تو نہیں پیدا ہو گیا۔ ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر تو ہم روتے رہے، کبھی اللہ کے رسول کے ابھی آنکھ میں آنسو آئے ہماری آنکھ؟ کبھی ہم حضور کے طائف کی وادی کا ذکر سن کر بھی روئے؟ حضور پہ پتھر برستے تھے، ہم کبھی اس پہ بھی روئے؟ اس کا احساس بھی ہوا؟ بتائیے نا۔
ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں اس لیے مارے جا رہے ہیں، اس لیے کاٹے جا رہے ہیں، اس لیے ذلیل کیے جا رہے ہیں، اس لیے رسوا کیے۔ میں کہتا ہوں نہیں بھائی، ہم سچے مسلمان نہیں ہیں اس لیے یہ مصیبت ہے۔ جس دن ہم سچے مسلمان بن جائیں گے، دنیا آج بھی ہماری غلامی کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں بار بار لوگوں کو بتا چکا ہوں، دیکھو ہم بھی مسلمان ہیں، لوگ ہمیں اپنے بازو میں بس میں سیٹ نہیں دینے کے لیے تیار ہے، اور غریب نواز بھی مسلمان ہے، وہاں غیر مسلم بھی سر پہ چادر لے کر کے جا رہا ہے، ماتھا ٹیک رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ بتا رہے ہیں ارے مجھ جیسا مسلمان بن، آج بھی کافر تیری عزت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ غریب نواز جیسا مسلمان کیوں نہیں؟ غریب نواز جیسا مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ غریب نواز کیسے مومن تھے؟ ان کی ایک وقت کی نماز بھی کبھی ترک نہیں ہوئی، انہوں نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے اپنے منہ میں کبھی حرام لقمہ نہیں ڈالا۔ ہم غریب نواز کا گنبد تو یاد ہے، اونٹ بٹھانے کا واقعہ تو یاد ہے، انا ساگر کو سمیٹنے کا واقعہ تو یاد ہے، لیکن ہمیں غریب نواز کی تعلیمات کیوں یاد نہیں ہے کہ انہوں نے پیون والا پہنا مگر کبھی حرام نہیں پہنا۔ اور آج ہم 5,000 کا 10,000 کا ڈریس خرید رہے ہیں، حلال و حرام میں کوئی تمیز ہی نہیں کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں حضرت دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اللہ کا اعلان ہے کہ جس کے بدن پہ حرام کا کپڑا ہوگا، جس کے پیٹ پہ حرام کا لقمہ ہوگا، اگر وہ ایڑی رگڑتے رگڑتے مر جائے گا تو بھی ہم اس کی دعا قبول نہ کریں گے۔ یہاں تک کہ اگر نبی بھی سفارش کر رہے ہیں تو نبی کو کہا جا رہا ہے آپ سفارش نہ کریں۔ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے جا رہے ہیں، ایک بندہ خوب رو رو کر کے دعا کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ نے سفارش کر دی، مولا کتنا رو رہا ہے، کتنا گڑ گڑا رہا ہے، اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ آواز آئی، ندا آئی، عیسیٰ اگر یہ پیر رگڑ رگڑ کر روتے روتے مر جائے تو بھی ہم اس کی دعا قبول نہ کریں گے، آپ اس کی سفارش نہ کریں میرے محبوب، یہ مر جائے تو بھی ہم اس کی دعا قبول نہیں۔ مولا اس سے اتنی ناراض کیوں ہے؟ ارشاد ہوتا ہے دو وجہ سے، کپڑے پہنا ہے وہ بھی حرام کے پیٹ میں بھی حرام، جس کے بدن پہ حرام ہو جس کے پیٹ میں حرام ہو ہم اس کی دعا قبول نہیں کیا کریں۔ آج اپنے پیٹ کا حال دیکھو، کرانہ دکان بھی چلا رہے ہو تو ملاوٹ کر رہے ہو، کپڑے کی دکان بھی ہے تو جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے ہو، روکیل بیچتے ہو اس کے اندر ملاوٹ کرتے ہو، تیل بیچتے ہو اس میں ملاوٹ کرتے ہو، دودھ بیچتے ہو اس میں ملاوٹ کرتے ہو، گوشت بیچتے ہو اس میں جو وہ کچھ ہڈیاں بھر دیتے ہو، زیادہ ہڈیاں ڈال دیتے ہو، نظر چکا کر کے کچھ کا کچھ کرتے ہو۔ پھر جو لوگ تاش کے پتے کھیل رہے ہیں ان کا تو کوئی علاج ہی نہیں، جس نے تاش کے پتے کھیلا، جوا کھیلا، قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں، وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ، میں لوگوں کو بار بار کہتا ہوں عالم آ جائے، سید صاحب آ جائے، پیر صاحب آ جائے، مصافحے کے لیے کتنے تڑپتے ہو، قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا ہوگا، حضور اپنی امت سے مصافحہ کریں گے۔ سوچو تو صحیح کیا وہ دن ہوگا، قیامت میں بھی قیامت ہوگی، محشر میں بھی محشر ہوگا جب آقا اپنی امت سے مصافحہ کریں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے اپنے ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیں گے، کیسا مصافحہ ہوگا۔ لیکن جوا کھیلنے والے ذرا غور کریں، آقا فرماتے ہیں جنہوں نے جوا کھیلا، امام غزالی لکھتے ہیں، امام غزالی نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے۔ بتاؤ سور کے خون کے ہاتھ لے کر کیا وہ حضور سے مصافحہ کر سکے گا؟ جو دنیا میں فحش دیکھتے ہیں، یعنی زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، گندی پکچریں دیکھتے ہیں اور گندی باتیں کرتے ہیں، روایتوں میں آیا ہے کہ وہ جب اٹھیں گے تو کتے کی شکل میں اٹھیں گے قیامت۔ تو جو کتے کی شکل میں اٹھے گا وہ حضور سے مصافحہ کر سکے گا۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، انٹرنیٹ کا بہت استعمال کرتے ہو نا تو کتاب پڑھنے کے لیے بھی انٹرنیٹ کا استعمال کرو۔ سوچو جب کتے کی شکل میں اٹھو گے گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھ رہے ہو، زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہو، انجام کتے کی شکل میں اٹھو گے۔ جو بھی دیکھ رہا ہے اگر سچی توبہ کر لیتے ہو تو کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جوانی میں تو توبہ کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جوانی میں توبہ کرے گا وہ سیدھا اللہ کا محبوب بنے گا، اللہ کا محبوب، اس کو اللہ اپنا محبوب بنائے گا۔ جوانی میں توبہ کرنے والے کو خدا مقام محبوبیت عطا کرتا ہے۔ جب توبہ کرو قبول ہے، لیکن جوانی کی توبہ کی بڑی قیمت ہے۔ اللہ کے بندو یہ گندی فلمیں دیکھ کر کے گندے کام کر رہے ہو، کوئی لرزتے نہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں حضرت اللہ کریم ہے، رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ میں کہتا ہوں بے شک رحیم و کریم ہے، لیکن وہ قہار و جبار بھی ہے۔ قوم لوط پہ پتھر برسایا نا، کون تھے وہ لوگ؟ اولاد پیمبر تھے۔ جب اولاد پیمبر پہ پتھر برسا دیتا ہے،
दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को सूअर बनाया कि नहीं बनाया? हफ्ते के दिन वो शिकार करते थे, सनीचर के दिन सूअर बनाया कि नहीं बनाया? खिंजीर बनाया कि नहीं बनाया? बंदर बनाया कि नहीं बनाया? कौन थे वो लोग? औलादे पैगंबर। जब औलादे पैगंबर को वो सूअर और बंदर बना देता है, हम कौन है? हमारी औकात क्या है? गंदी फिर मैं तो कहता हूं बनी इसराइल तो ये गुनाह कभी ख्वाब में भी नहीं उन्होंने सोचा होगा जो आज मेरी कौम का जवान कर। अल्लाहु अकबर। जिना की फिल्म देखने का उन्होंने कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं होगा। ये वेबसाइट के ऊपर गंदगी करने का बनी इसराइल ने कभी ख्वाब में, यार वो ये करते थे तो उनके साथ ये हो गया, और हमारी कौम क्या क्या कर रही है। लोग कब होश के नाखून लेंगे? अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह पाक के इरशाद फरमाता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़ि, तेरे रब का अज़ाब वाक़े होकर रहेगा। और जब अल्लाह अज़ाब नाजिल करने का और अज़ाब देने का फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं बचा सकती। हदीस पाक का मफ़हूम है, जहन्नम की आग की एक चिंगारी का हाल ये, गुनहगारों को, मुजरिमों को, पापियों को जिस जहन्नम में जलाया जाएगा, हदीस पाक का मफ़हूम है मशरिक के अंदर जहन्नम की आग की चिंगारी सी चिंगारी रखी जाएगी तो मगरिब में खड़ा हुआ इंसान जल करके खाक हो जाए। ऐसी चिंगारी का हाल, जब चिंगारी का ये हाल है कि मशरिक में रहकर मगरिब के आदमी को जला के राख कर दे तो पूरा के पूरा इंसान जब जहन्नम के दहकते हुए शोलों में डाला जाएगा उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन ये सब बातें हमें क्यों नहीं पता है? पता है, हमने डॉक्टरी सीखी, इंजीनियरिंग सीखी, हमने ये सीखा वो सीखा, इल्म दीन नहीं सीखा। आज हमारी कौम के पास इल्म दीन नहीं, इल्म कुरान नहीं, इल्म हदीस नहीं, इसीलिए हमारी कौम आज गुनाहों के दलदल में डूब रही है। अल्लाह के बंदो, इतना इल्म हासिल कर लो कि जिससे पता चले कि कौन सा गुनाह करोगे तो क्या अजाब आएगा, गुनाह करोगे तो उसका अजाब क्या। सोचो, जहन्नम में सबसे हल्का और सबसे कम अजाब ये है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस जहन्नमी को सबसे हल्का और कम अजाब दिया जाएगा वो ये कि उसके पैर में आग की जूतियां पहनाई जाए। आग की जूतियां जिसको पहनाई जाएगी, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके सर में भेजा ऐसे खोलेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर जो है वो पानी खोलता है, और उसके नाक से भेजा बह रहा होगा, कान से भेजा बह रहा होगा, उसके पैरों पे गिर रहा होगा। ये कैफियत होगी। हदीस पाक में आता है जिसने दुनिया में जिना किया होगा एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा, अल्लाह उसको जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहनाएगा, और उस कमीज की हरारत का आलम ये होगा कि अगर एक सेकंड के लिए वो कमीज किसी दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ पे रख दी जाए तो पहाड़ भी जल करके खाकिस्तर और रेजा रेजा हो जाए। जहां दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ रेजा रेजा होगा, वहां इंसान के वजूद का क्या हाल होगा। अल्लाह के बंदो, ये दुनिया है, यहां जो चाहे कर लो, यहां जो जी में आए कर लो, लेकिन एक दिन मौत है, मौत, मौत की तलवार सरों पे लटक रही है। महबूबों को भी मौत आई, मरदूदों को भी मौत आई। अल्लाह को नाराज न करो, अल्लाह के गजब को दावत न दो। हम में कोई ये ताकत नहीं रखता, कोई कुव्वत नहीं रखता कि अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। देखिए ना, सोचिए ना, गौर कीजिए ना। मेरे भाइयों, में गुफ्तगू को समेटने लगा हूं। कब्र में सब डाले जाते हैं, कब्र में सब डाले जाएंगे। कब्र में डाले जाने से किसी को इनकार है? किसी को नहीं। हमने अपनी आंखों के सामने हजारों इंसानों को कब्र में जाते हुए देखा। मस्जिद के इमाम साहब मरे तो भी कब्र में गए, मुतवल्ली साहब मरे तो भी कब्र में गए, वली साहब मरे तो भी कब्र में गए, आलिम साहब मरे तो भी कब्र में गए, बेनमाजी मरा तो भी कब्र में गया, नमाजी मरा तो भी कब्र में गया, सैयद साहब मरे तो भी कब्र में गए, पठान साहब मरे, सब कब्र में गए। और कब्र का हाल दो ही है, या तो कब्र में जिस्म महफूज रहता है, या तो कब्र में जिस्म को कीड़े खाते। ये नरम नाजुक जिस्म, एक दिन इसको कब्र के कीड़ों ने खाने। कभी सोचा? ये खूबसूरत गाल, ये खूबसूरत आंखें, ये खूबसूरत बाल, इसको कब्र के कीड़े खाएंगे। कभी सोचा, गौर किया? इतना नाजुक डंक रहता है मच्छर का। बहनें अगर मौजूद है तो उनकी भी तवज्जो। औरतें भी बेपर्दा निकल गई, औरतें भी जेवर के लालच में क्या क्या कर रही, औरतें भी सीरियल देख रही, फिल्में देख रही। सोचो, गौर करो, इतना नाजुक डंक होता है मच्छर का, वो अपना डंक डालकर सिर्फ खून पीता है, खून, गोश्त नहीं खाता, सिर्फ खून पीता है मच्छर। हमारी नींद उड़ जाती है, जलन होती है, बेकरारी। जब मच्छर के डंक का ये आलम है मेरे भाइयों, तो जब इस जिस्म को कब्र में कीड़े खाएंगे, ये नर्म नाजुक खूबसूरत जिस्म, बहुत घमंड है ना इस जिस्म पे।
بہت ناز ہے نا اس جوانی پہ، بہت تکبر ہے نا اس طاقت پہ. وہ قبر کی تاریک وادی ہوگی جہاں کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی. پیٹ پھٹ کر کے بدبو سے دماغ کو سڑا رہا ہوگا، جسم کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہوں گے. کیا بنے گا، کیا حال ہوگا، کون بچانے آئے گا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں آئے گا بچانے. قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا. ایک ذات ہے بس، آمنہ کے لال کی ذات. بے شک بے شک، سبحان اللہ. ہم نے ان کو بھی ناراض کر دیا. کتنا ناراض کیا، کتنا ناراض کرو. تو یہ قبر کو کیڑے جسم کو کھانے والے ہیں. اور اگر اللہ کو راضی کر لیا، ارے کیڑوں کا کھانا تو دور کی بات، کیڑے آ بھی نہیں سکتے. اور جسم تو جسم ہے، کفن کو بھی مٹی چھو نہیں سکتی، کفن کو بھی دھبا لگ نہیں سکتا. کوئی اللہ کو راضی کر کے تو دیکھے، کوئی نیکی کر کے تو دیکھے، کوئی گناہ سے بچ کے تو دیکھے. دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا بے نہیں. شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. گناہ چھوڑ، گناہ چھوڑ دو، گناہوں سے سچی توبہ کر لو، چھوڑ دو، نیکیوں کی طرف آؤ. نماز کے لیے ٹائم نکالو. مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں. اور یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں. آقا اس سے بیزار ہے جو نماز چھوڑ دے. آج ہماری مسجدیں ویران ہیں. مسجد میں پہنچتا کون ہے؟ اگر کبھی امام صاحب اور مؤذن صاحب مسجد میں نہ آئیں تو کبھی کبھی فجر کی جماعت نہیں ہوتی مسجدوں کے اندر. یہ حالات ہیں میرے بھائیوں. آپ بتائیں جو قوم مسجدوں کو ویران کرے. آئیے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا. لوگ بہت بے باک ہو رہے ہیں، بہت بے باک. کہتے ہیں نماز چھوڑیں گے تو بھی تو مسلمان ہی رہیں گے. میں نے کہا رہیں گے مسلمان. سب چھوڑ دو گے تو بھی مسلمان ہی رہیں. عارف رومی نے بہت اچھی بات کہی تھی، بہت اچھی بات کی. ایک شخص کو شوق پیدا ہوا کہ اپنے جسم پہ ٹیٹو بنوائے. ٹیٹو بنوائے. آج کل تو بڑا فیشن چل رہا ہے اس کا بھی. حالانکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ گوندنے والا اور گندوانے والا دونوں پہ لعنت ہے. آج ہمارے لڑکے بھی نوجوان بازوؤں پہ جم کر لیتے ہیں، بازو ان کے چوڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو شو کرنے کے لیے اس کے اوپر بناتے ہیں. پھر وہ ہاف آستین کی ٹی شرٹ پہن کے گھومتے رہتے، شو کرتے رہتے. علماء کہتے ہیں مولویوں کو کیا سمجھتا ہے یہ دقیانوسی خیال کے. یاد رکھنا بزرگوں نے فرمایا اس امت میں سب سے زیادہ موت بد نظری کی وجہ سے ہوگی، نظر بد کی وجہ سے. بزرگوں کا فرمان ہے بد نظر وہ بلا ہے کہ اگر جانور کو لگ جائے تو جانور ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے، پتھر کو لگ جائے تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے، اور انسان کو لگ جائے تو انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے. یہ ہم لوگ پاگل نہیں ہیں. ہمارے بزرگوں نے ایسے ہی ہمیں نہیں سکھا دیا کہ پورے پورے کپڑے پہنو تاکہ لوگوں کی نظر سے محفوظ ہو. آدھے ادھورے کپڑے پہ نظر لگتی ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ سے ہمدردی ہے اس لیے، اپنی قوم سے محبت ہے اس لیے، جادو اگر آپ پہ کسی نے کیا ہے تو جادو کبھی اثر کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. اور اگر جادو اثر بھی کرے تو اس کو اثر کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. 3 دن 5 دن 10 دن 20 دن کبھی کبھی 10 سال کے بعد جادو اثر کرتا ہے. لیکن نظر بد اتنی تیزی سے اثر کرتی ہے، ادھر لگی اور ادھر آدمی کو متاثر کرتی ہے. آپ کیا سمجھتے؟ اور نیکوں پہ پرہیزگاروں پہ جادو اثر نہیں کرتا، لیکن نظر بد تو نیکوں پہ بھی اثر کرتا ہے. میرے بھائی امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار تھے، پھر بھی جب حضور ان کو گھر سے نکالتے تھے تو ان پہ دم کر کے نکالتے تھے کہ ان کو نظر نہ لگے. سوچیے، غور فرمائیں. اور یہ میرے جوان، ارے اللہ نے بازو مضبوط کر دیے ہیں، اچھی بات ہے، جم کرو بازو مضبوط ہو، لیکن یہ بازو مضبوط ہو گلی میں شو کرنے کے لیے نہیں. یہ بازو مضبوط ہو تو کمزوروں کا سہارا بننے کے لیے، غریبوں کی غربت کا بوجھ اٹھانے کے لیے، مظلوموں کی فریاد رسی کے لیے.
بازو اس لیے مضبوط ہونے چاہیے. یہ کیا کہ گلی کے اندر زبردستی جو وہ آوارہ گردی کرتے پھر کہ لڑکیاں دیکھیں تو ہم سے متاثر ہو اور پھر زنا کے معاملات ہوں, ناجائز حرام تعلقات ہوں. اس لیے انجام کیا ہے؟ نظر لگے گی تو مرو گے, 1 سیکنڈ میں مرو گے. کس کا کیا جائے گا؟ تمہارا جائے گا. نظر بد بہت بری چیز ہے. نظر بد لگتی ہے تو انسان کا نقصان. بڑے بڑے پہلوان بستر پہ سکتے پہ مجبور ہوئے, آج پہچان میں نہیں آ رہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ اس لیے کپڑے پورے پہنو, صحیح سے پہنو, اپنے جسم کی نمائش مت کرو. گھر سے نکلو تو 3 مرتبہ سورہ لیلہ پڑھ کے نکلو, کبھی نظر نہیں لگے گی. آیت الکرسی پڑھ کے نکلو, کبھی نظر نہیں لگے گی. لیکن ادھر سے شارٹ کر لیا, ادھر سے شارٹ کر لیا, جسم کی نمائش کر. بہرحال تو آج وہ ٹیٹو کا بڑا رواج ہے. حضور نے لعنت کی ہے, آپ نہیں کرنا. لوگ گلے پہ کرتے ہیں, گردن پہ کرتے ہیں, بازو پہ کرتے ہیں. استغفر اللہ, کبھی کبھی کہتے شرم بھی آتی ہے, وہ کمر پہ بھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر چھوٹی سی شرٹ پہنتے ہیں تاکہ وہ نظر ہے اس کو دکھانے کے لیے. یہ حالات سوچے تو صحیح. یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. یہ حال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام اتنی حیا کرتے تھے, کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حضور کو ہم نے حیا کرتے دیکھا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے تلوے نہیں دیکھے, کیونکہ حضور علیہ السلام نے ہماری محفل میں کبھی حیا کی وجہ سے پیر لمبا نہیں کیا. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے کبھی حیا کی وجہ سے کسی کے سامنے ناک بھی نہیں چھینکی. یہ حضور کی حیا کا عالم ہے. یہ حیا ہے, اور جتنی جس کے پاس حیا ہوگی اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا. یہاں تو بے حیائی ہے. حضور علیہ السلام کو کبھی کسی نے ڈکار لیتے نہیں سنا, کبھی نہیں سنا. حضور نے حیا کی وجہ سے کبھی ڈکار نہیں لی. اور ڈکار نہ آئے, حضور علیہ السلام کہتے تھے اپنی ڈکار کو اپنے اتنا کھائے ہی مت کرو کہ تمہیں ڈکار آئے. حضور علیہ السلام ڈکار سے بھی نفرت کرتے تھے. غور فرمائے, جو کبھی لمبے پیر نہ کیے جس نے کبھی محفل, کبھی لوگوں کے سامنے ناک نہ چھینکی ہو, کبھی ڈکار ان کی سنی نہ گئی ہو, یہ حضور کی حیا. اور وہ ان کے ماننے والی قوم کیا کر رہی. تو بہرحال عارف رومی کی بات چل رہی تھی. میں کہہ رہا تھا کہ وہ ٹیٹو بنانے کا شوق کسی کو چھڑ رہا ہے اس دور میں. تو وہ تو اتنا ترقی یافتہ دور تو نہیں تھا. تو پہلے کیا کرتے تھے, سوئی چبا کر پھر اس میں راکھ بھر کے بناتے تھے. تو آ کے بولتا ہے کہ میرے بدن پہ, پیٹھ پہ شیر بنا دو, شیر. ہاں بنا دیتے. تو جیسے ہی ایک سوئی چبائی نا تو تکلیف ہوئی. بنانا تو تھا لیکن تکلیف برداشت کرنی نہیں تھی. تو کہا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ بولے شیر بنانے کے لیے. کہا شیر بنائے. کہا کدھر سے بنا رہے ہو؟ کہا دم کی طرف سے. تو کیا بغیر دم کا شیر نہیں ہوتا؟ کہا ہاں ہوتا ہے. بولے دم چھوڑ دو. پھر سوئی چبائی. تو بولے اب کیا کرو؟ کہا تم نے شیر بنانے کے لیے کہا. تو کدھر سے بنا رہے ہو؟ پیر بنا رہے ہو. بولے بغیر پیر کا شیر نہیں ہوتا؟ ہاں پیر بغیر پیر کا بھی ہوتا ہے. پھر سوئی چبائی. اب کیا کر رہے ہو؟ کہا شیر بنا رہے ہو. کہاں سے شروع کیا؟ کہا پیٹ کی طرف. کہا بغیر پیٹ کا شیر نہیں ہوتا؟ بولے ہو سکتا ہے. پھر سوئی چبائی. آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا تم نے شیر بنانے کے لیے. کہا شیر بنا رہے ہیں. تو کہا کہاں سے شروعات کی؟ کہا چہرے سے. اب بغیر چہرے کا شیر نہیں ہوگا. اس نے کہا جب اوقات نہیں ہے درد برداشت کرنے کی تو شیر بنانے نکلا کیوں تھا؟ بس یہی حال ہے. مولانا نماز چھوڑ دیں گے تو کیا مسلمان نہیں رہیں گے؟ رہیں گے نا. حج نہیں کریں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے؟ رہیں گے نا. داڑھی نہیں رکھیں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے؟ رہیں گے نا. سب بھی چھوڑ دیں گے تو مسلمان رہیں گے نا. اتنی کنفرم جنت لے کر آئے ہو کہ کچھ نہیں بھی کرو گے تب بھی تم سب کچھ رہو گے. اپنے من میں بن جاؤ جو کچھ بننا ہے. لیکن یاد رکھنا, میں بے نمازی کو کافر تو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اتنا یاد رکھنا آج آسان ہے بڑی بڑی باتیں کرنا. کل اللہ کے سامنے اب جب اپنا ایمان ثابت کرنا پڑے گا تب پتہ چلے گا کہ کہاں تھے. صرف گوشت انڈا مچھلی کھا کر کوئی مسلمان نہیں ہوتا. جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے صرف کوئی مسلمان نہیں ہوتا. میرے بھائی اپنے حال پہ رحم کر. ارے جب غوث پاک کے سامنے ایمان ثابت کرنا آسان نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا ایمان ثابت کرو. غوث پاک نے تو فتویٰ دیا ہے کہ جو نماز چھوڑ دے بے نمازی کافر ہے.
وہ حنبلی المسلک تھے نا، حنبلی تھے. امام احمد ابن حنبل کے قول کے مطابق انہوں نے کفر کا قول کیا کہ جو بے نمازی نماز چھوڑنا کفر ہے، کفر. اندازہ فرمائیں. اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار امام المتکلمین علامہ نقی علی خان لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ بعض شافعی ائمہ کے نزدیک یہ کہ بے نمازی مر جائے تو اس کی قبر کو جیسے بناتے نا اونٹ کے کوہن کی طرح، ایسے نہ بناؤ بلکہ برابر کر دیا کرو. بعض شافعی علماء کا قول ہے برابر کر، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کتنا ذلیل ہے کہ اس کی قبر کا نشان بھی نہیں رکھا گیا. اللہ اکبر. غوث اللہ پاک فرماتے ہیں بے نمازی مرے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کیجیے، کیونکہ اس کے بازو میں جو دفن ہوگا اس پہ جو عذاب ہوگا اس کو بھی تکلیف ہوگا. یعنی وہ سکون سے پہلے سے سو رہا ہوگا، یہ وہاں جا کر کے اس کی عذاب کی تکلیف کا اثر اس کو بھی. اسی لیے تو حدیث پاک میں، اگر آپ تھک نہیں گئے تو میں عرض کروں، اسی لیے کہ اپنے مردوں کو بھی دفن کرنے کے لیے نیک پڑوسی تلاش کرو. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی بازو میں چیک کیا کرو کہ کون سو رہا ہے. غور فرمائیں، یعنی مردے کو بھی پڑوس اچھا چاہیے، مردے کو بھی اچھی صحبت چاہیے. بلکہ بات آئی تو ایک بات عرض کروں، ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کو دفن کیے تو اس کی قبر پہ اچانک پھول آ گیا. تو لوگوں نے کہا واہ کیا نیک انسان تھا، پرہیزگار آدمی تھا کہ اس کی قبر پر تو قدرتی پھول آ گیا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کا دھندا ہی ہوتا ہے عرس وغیرہ، تو لیکن پھر یہاں کیوں، قبرستان میں کیوں، پھر ہم تو مزار بنائیں گے. اب تو سب کے عرس ہو رہے ہیں. کچھ کہوں تو کہاں نہیں جاتا، چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا. جو قرضہ لے کے بھاگ گیا تھا مر گیا اس کا بھی عرس کرتے ہیں. جو گانجا پی رہا تھا قبرستان میں بیٹھ کے ہمارے یہاں اس کے بھی عرس ہو رہے ہیں. جو چرس پی رہا تھا اس کا بھی عرس ہو رہا ہے. جو رمضان شریف میں روزہ نہیں رکھتا تھا اس کا بھی عرس ہو رہا ہے. ارے مرو گے اللہ کو جواب کیا دو گے؟ اولیاء اللہ کے نام پہ کتنا دھندا، پیسے ہی سب کچھ ہے، ایمان کہاں گیا؟ گنجیڑیوں کا چرسیوں کا بھی عرس ہوگا، اس سے نقصان کیا ہے نئی نسل کے سامنے؟ ارے ان چرسیوں کا عرس کرو گے، گنجیڑیوں کا بے نمازیوں کا عرس کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدہن. لوگوں کی سوچ ہی بنے گی جیسے یہ گنجڑی چرسی تھے نا، ویسے جن کا عرس ہوتا ہے بڑے بڑے اولیاء وہ بھی ایسے ہی رہے ہوں گے. ہو گئے نا اللہ والے مشکوک نئی نسل کی نظر میں، یا پھر ان کا یہ ذہن بنے گا کہ ولایت کے لیے